بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی طرف سے جنت میں کسی نیک آدمی کا درجہ ایک دم سے بلند کر دیا جاتا ہے. جنت میں کسی نیک آدمی کا درجہ اللہ پاک ایک دم سے بلند کرتا ہے. فیقول، وہ بندہ سوال پوچھتا ہے، انا لی ہذہ، اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں ملا، اتنی بلند ترقی ایک دم سے کیوں ہو گئی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، باستغفار ولدک لک، یہ آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے استغفار کیا ہے، اس لیے آپ کا درجہ بلند ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے استغفار کرنے سے ہمارے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے. جس طرح سے ماں باپ زندگی میں جب ہوتے ہیں تو اولاد کے ذمے سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، خدمت کر کے ان کو راحت پہنچائے، ان کو آرام پہنچائے. یہ ایک جوان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راحت پہنچائے، مالی خدمت بھی کرے، جسمانی خدمت بھی کرے، زبان سے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ہر طرح سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرے. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے جانا ہی ہے، سب نے جانا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ان کا حق یہ ہے کہ آپ کی جانب سے روزانہ ان کو استغفار کا عطیہ اور تحفہ ملتے رہنا چاہیے. روزانہ استغفار کا تحفہ ان کو ملتے رہنا چاہیے. جیسے آپ زندگی میں ان کی خدمت کرتے تھے مال کے ذریعے سے، زندگی میں ان کی خدمت کرتے تھے جان کے ذریعے سے، اب ان کے مرنے کے بعد ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت قبر کے اندر اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کسی بھی سمندر میں کسی نہر میں ڈوب رہا ہو اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی اعزاء اقربا میں سے میرا والد آ جائے، بھائی آ جائے، بہن آ جائے، کوئی آ کے میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے اس ڈوبنے سے بچا لے، یا کوئی دوست آ جائے. تو جب بھی کوئی اس کا محبوب آ جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے وہ کتنا خوش ہوگا. فرمایا اسی طرح سے جو لوگ قبر میں ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ آج میرے گھر والوں میں سے کس کی جانب سے میرے پاس عمل آتا ہے. باپ مر گیا، آج منتظر ہے کہ کون سے بیٹے کی جانب سے آج تحفہ آ رہا ہے، بیوی کی جانب سے تحفہ آ رہا، بہن بھائی کی جانب سے عمل کا تحفہ آ رہا، کسی دوست کی جانب سے تحفہ آ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہاری دعائیں ہیں اپنے مردوں کے لیے جو تم کرتے ہو، یہ ان کے لیے استغفار جو تم کرتے ہو، یہ آخرت میں ان کے سامنے پہاڑوں پار ان کو نظر آتا ہے اور وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں آج ہمارے عزیز نے، آج ہمارے قریبی نے ہمارے لیے استغفار کا تحفہ بھیجا. کتنا پیارا مذہب اسلام ہے. قربان جاؤں، مرنے کے بعد ہمارا تعلق ہماری نیت سے ختم نہیں ہوا، ہمارا تعلق جاری، وہ منتقل ہو گیا دوسرے گھر میں، دوسرے نظام میں منتقل ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا، منتقل ہو گیا.
گیا اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف سے اسے کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کی طاقت ہے کہ ہمارا عمل اس تک پہنچتا ہے، ہمارا استغفار اس کو ملتا ہے، ہمارا قرآن پڑھنا نیت کریں گے یہ اس کو ملے گا، ہمارا صدقہ یہ اس کو پہنچے گا. لیکن یاد رکھیے گا سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے. سارے جمع ہو گئے جی آج جمعرات ہے، سارے جمع ہو گیا آج تیجا ہے، سارے جمع ہو گیا آج 40واں ہے. میرے عزیزو اس کو ہم نے آج دفن کیا، اس کی ضرورت آج ہے اور ہم اس کو انتظار کریں گے تیسرے دن کا. اس کو تیسرے دن ہم کھانا پہنچائیں گے، ابھی نہیں پہنچائیں گے. یہ کیوں؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ نہیں، روزانہ پہنچانا ہے، ساری زندگی پہنچانا ہے، روزانہ پہنچانا ہے، ساری زندگی پہنچانا ہے، ہر نماز کے ساتھ پہنچانا ہے. اور اب ایک اور بات سنیے، یہ ان کو پہنچانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ جو ہم ان کے لیے استغفار کریں گے ان کے درجے تو بلند ہوں گے ہی ہوں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسن. جو آدمی تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے روزانہ استغفار کرتا ہے، جتنی مرتبہ استغفار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ سارے مسلمان مردوں کے گناہ معاف فرما، ساری مسلمان عورتوں کے گناہ معاف فرما، جتنے مسلمان مر چکے مرد، جتنی مسلمان عورتیں مر چکی، اتنی نیکیاں اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اس استغفار کرنے والے کو اتنی نیکیاں اللہ دیتا ہے. کیا خوب مذہب اسلام ہے، کیا خوب پیارا دین ہے ہمارا، کیا خوب پیارا دین ہے. اگر بات یہی ہوتی کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور جناب ان کے لیے استغفار کرو تو تب بھی کافی تھا، لیکن اس عمل میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے. اس لیے اس کے لیے بہترین دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہترین دعا ہے. اے اللہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. یہ کہا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ سب مردوں کی بھی، مسلمان مردوں کی بھی بخشش فرما، مسلمان عورتوں کی بھی بخشش فرما. تو اس لیے اپنی آپ کی کوئی دعا خالی نہ ہو جس میں آپ اپنے مرحومین کے لیے دعا نہ کریں. آپ کی طرف سے بہترین جانے والا تحفہ وہی ہے جو ان کو اخلاص کے ساتھ آپ کا پڑھا ہوا قرآن، آپ کا پڑھا ہوا جو ہے وہ استغفار، آپ کا دیا ہوا صدقہ اور آپ کا ہر نیک عمل جس میں آپ نیت کریں گے ان کی وہ عمل ان تک پہنچایا جائے گا، ان کو ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ بھی ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو. اور سنت کے مطابق یہی ہے کہ کوئی وقت مخصوص نہ کیا جائے، کوئی دن مخصوص نہ کیا جائے، کوئی خاص طریقہ مخصوص نہ کیا جائے، خاص قسم کا طریقہ کہ سب لوگوں کو جمع کر دیا، کھانے کی ڈشیں ہم نے 4-6 رکھ دی، ہاں جی دعا کریں گے اس کے بعد قبول کروائیں گے بخشوائیں گے. نہیں میرے عزیزو، یہ فضول بات ہے. اور بخشوانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی بخشوائے گا. ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے، مولوی صاحب ہم نے قرآن پڑھا ہے اور آپ ہمارے گھر چلے، میں کیا کروں گا؟ آپ بخشوا دیں ہمارے والد صاحب کو. تو میں نے کہا یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بخشوانا آپ نے پڑھا ہے، باپ آپ کا ہے، جو درد آپ کو ہے وہ مجھے تو ہو نہیں سکتا، وہ تو مجھے نہیں ہو سکتا. یہ تو فطرت ہے، جو آپ کو اپنے باپ کے مرنے کا افسوس اور درد ہے نا وہ مجھے تو نہیں ہو سکتا، تو یہ تو آپ ہی کریں گے. تو وہ بڑے تعجب سے کہنے لگا اچھا یہ میں بھی کر سکتا ہوں؟ ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ دینی حلقوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے باطل نظریات بن گئے ہیں کہ شاید استغفار قبول اس وقت نہیں ہوگا جب تک مولوی صاحب نہ آئے، جب تک مولوی صاحب اپنا ہاتھ نہ پھیرے، جب تک وہ اس کھانے پر ہاتھ نہ لگائے، جب تک وہ اپنا پیٹ نہ بھرے. یہ سب کھانے کے دھوکے بھائی، یہ سب فضولیات لغویات ہیں.
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اعمال ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں کیا. کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ میں آؤں گا تو جناب تم استغفار قبول کروانا، قرآن بخشوانا، کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرمائے، شریعت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے.